السلام علیکم ناظرین، میں ثناء اللہ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں چند دن پہلے ہونے والے 6 ججوں کی جانب سے جو خط سامنے آیا تھا اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد وفاقی وزیر قانون نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس نے ریٹائرڈ جج کے سربراہی میں کمیشن سے انکوائری کرانے پر اتفاق کیا ہے۔ اب باقاعدہ طور پر کمیشن بن گیا ہے اور وفاقی کابینہ کے اعلامیے کے مطابق کمیشن کے شرائط کار ٹی آر اوز کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، جن کے مطابق انکوائری کمیشن معزز جج صاحبان کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ اب کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا یا نہیں۔ کمیشن اپنے تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی کا تجویز دے گا۔ کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا۔ اعلامیے کے مطابق کابینہ کے اجلاس نے معزز 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا۔ کابینہ ارکان کی متفقہ رائے تھی کہ وہ دستور پاکستان 1973 میں طے کردہ 3 ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصولوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے عدلیہ کی آزادی اور دستوری اختیارات کی تقسیم کے اصول پر کامل یقین رکھنے کا عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کابینہ کو اس خط کے بعد اپنے مشاورت اور چیف جسٹس سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا۔ کمیشن کا سربراہ تصدق جیلانی کون ہے؟ 6 ججوں کے الزامات کے بعد بظاہر تو یہ عدالت کے اندرون معاملہ لگتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کمیشن پر پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اسمبلیوں میں سنی اتحاد کونسل کے نام سے ان کے ارکان موجود ہے اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے تو پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے سے باقاعدہ طور پر استعفیٰ مانگا اور اب جو کمیشن بنا ہے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کمیشن جو ایک رکنی کمیشن بنا ہے، اس کا جو 75 سالہ جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی صاحب یہ کون ہے اور ان کا ماضی میں کیا کردار رہا۔ ترقی پسند سوچ رکھنے والے جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی کا تعلق پنجاب کے شہر ملتان سے ہے۔ 75 سالہ جسٹس ریٹائر جیلانی نے پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لینے کے بعد 1974 سے باقاعدہ پریکٹس کا آغاز ملتان کی ضلعی عدالت سے کیا۔ بعد میں وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل اور پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی بنے۔ بے نظیر بھٹو کی دوسری دوری حکومت 1993 میں ان کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا گیا اور 1 سال بعد ہی انہیں لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ 2004 میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے انہیں سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا۔ تصدق جیلانی سپریم کورٹ کے ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے فوجی امر پرویز مشرف کی
2007 میں لگائی گئی ایمرجنسی میں نیا حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح وہ معزول ججوں کے فہرست میں شامل ہو گئے، جن کو 2009 میں وکلا تحریک کے نتیجے میں دوبارہ جج کے عہدے پر بحال کیا گیا۔ انہیں 2013 میں عارضی طور پر چیف الیکشن کمشنر بھی بنایا گیا تھا۔ اسی سال اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے افتخار چودھری کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا۔ وہ ملک کے 21ویں چیف جسٹس تھے جو 7 مہینے تک اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہونے تک اس عہدے پر فائز رہے۔ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی نے اقلیتوں اور خواتین کے حقوق کے لیے بے شمار فیصلے کیے۔ چیف جسٹس بننے کے بعد انہوں نے پہلا سوموٹو اختیار پشاور میں ہونے والے چرچ واقعے سے متعلق لیا تھا، جس میں انہوں نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا تھا۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد 2018 کے عام انتخابات میں نگران وزیر اعظم کے لیے تحریک انصاف نے ان کا نام پیش کیا تھا۔ پیپلز پارٹی دور میں جج بننے والے تصدق حسین جیلانی کو مسلم لیگ نون کی ادوار میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جبکہ تحریک انصاف کے بروسے کا یہ علم تھا کہ ان کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے پیش کیا گیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام اس کمیشن کے لیے چنا گیا کہ وہ پاکستان کے غیر متنازع ججوں میں شمار ہوتا ہے۔ تاہم اب اس کمیشن کے لیے ان کی نامزدگی پر تحریک انصاف نے اعتراض کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ان کی شخصیت پر تو اعتراض نہیں کیا، لیکن جن قوانین کے تحت کمیشن بنایا گیا ہے ان پر اعتراض کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ جن ججز نے یہ خط لکھا ہے ان کو اب اپنے دلائل اور ثبوتوں سے کمیشن کے سامنے اپنے الزامات کو ثابت کرنا ہوگا۔ کمیشن کا دائرہ کار تو واضح ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا جائزہ لے گا، جبکہ ججز لگائے گئے الزامات کو ثابت کریں گے۔ کمیشن یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کیا کہا اور کس کی کیا شکایت ہے، بلکہ یہ معاملہ کی تفتیش کرتا ہے۔ اس طرح کی کمیشن کیا کہا گیا میں نہیں پنستا، بلکہ کیا کہا گیا، کس نے کہا، اس کی شواہد کیا ہے، کیا اس طرح کی مزید باتیں ہوئی، کب اور کس طرح ہوئی۔ بہت سے حلقوں کے جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی سے امید ہے کہ وہ تیزی سے مسئلے کو حل کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ بہت نازک ہے کہ ان کے 6 ججوں کی جانب سے لکھے گئے خط میں جو الزام عائد کیا گیا ہے وہ حساس اداروں پر الزام ہے۔ یہ چھان بین اور تفتیش کا جو عمل ہے، کمیشن کا جو کام ہے، یہ پورا عمل حساس اداروں کے ہی مفاد میں ہے کہ اس کی تحقیقات کیا جائے۔ اب اگر حساس ادارے تعاون کریں تو یہ ملک کی مفاد میں بھی ہوگا۔ کیا عدالتیں حساس نہیں؟ کیا الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے حساس نہیں؟ ان ایجنسیوں کی حساسیت الگ نہیں ہے، بلکہ یہاں سیکورٹی کا اضافی حساس عنصر آ جاتا ہے، اور یہ سیکورٹی پاکستان کی ہے۔ امید ہے کہ تمام سیکورٹی ادارے اپنے سارے معاملات کو کھل کر بیان کریں گے۔ آئینی اور قانونی طور پر حساس ادارے قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری عدالتی کارروائی میں مداخلت کریں گے تو اس کو روکا جانا چاہیے۔ جب کوئی ادارہ جواب دہ نہیں ہوتا تو وہاں کرپشن و دھونس اور بددیانتی کا عنصر ضرور شامل ہو جاتا ہے اور یہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جج اپنے الزامات ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ اگر ان 6 ججز نے جو الزامات لگائے ہیں وہ ثابت نہ کر سکے تو یقینی طور پر ان کو بھی نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وہ بھی کر جا سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی ریفرنس آ سکتا ہے، ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔
اگر اس میں ثابت ہو گئے کہ ایجنسیوں نے اس میں مداخلت کی ہے تو یقینی طور پر پھر یہ سوال جو ہے نا بہت اہم ہے کہ کیا کمیشن کی سفارش پر حکومت ان اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی کر پائیں گے یا نہیں۔ جو رویہ تحریک انصاف نے اس وقت اپنایا ہے اور اس کو سیاسی بنایا گیا ہے اس معاملے کو، تو یقینی طور پر یہ رویہ کسی بھی طور پر ان 6 ججز کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے سے بھی یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ ان 6 ججز کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے اور ان کی اماں پر انہوں نے یہ الزامات عائد کر رکھے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اس کو سیاسی مسئلہ بنا دیتا ہے تو یقینی طور پر یہ ان 6 ججز کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ فی الحال کے لیے اتنا، اگلی ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ فی الحال ثناء اللہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔